واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی بابا دے بلند اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حاضرین محترم، میں کوئی خطاب کرنے کے لیے نہیں آیا. حضرت فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی اس آخری رات کی تقریب میں شمولیت کے لیے اور اس دیرینہ تعلق باہمی جو میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فضل الدین کلیامی کے درمیان تھا، اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. بات یہ ہے اس نسبت اور یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. بہرحال شعبان فرید صاحب کی محبت اور آپ لوگوں کا جو ذوق ہے اس کے تحت میں دو چار چیزیں پیش کروں گا آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ لقمان کی میں نے آیت پڑھی ہے. اصل میں ان درباروں کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو کے دین کا احیاء ہے، زندہ کرنا ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے. آج جو ہمارے مخالفین، درگاہوں کے مخالف حضرات جو اعتراض کرتے ہیں، ان کا یہی اعتراض ہے کہ یہاں پر کوئی اللہ رسول کی بات نہیں کی جاتی. تو یہ ایک اہتمام بھی ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کے احیاء کے لیے کوئی بات، تاکہ جو ان آستانوں پر لوگ آتے ہیں وہ قرآن و سنت کی کوئی تعلیم بھی لے کر جائیں. کیونکہ ہمارے بزرگان دین کی شناخت جو ہے وہ اللہ اور رسول کے حوالے سے ہے. جتنا اتباع جس میں ہوگا، اللہ کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا، وہ اتنا ہی محترم ہوگا. تو بزرگوں کے آستانے، گولڈا شریف ہو، کلیام شریف ہو، بابا فرید صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، خواجہ اجمیری ہوں، حضرت غوث پاک ہوں، کوئی آستانہ بھی ہو، تو اس کا جو اصلی مقام ہے یا پہچان ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے نسبت، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نسبت ہے. وہ حوالے محترم ہیں، وہ پہلے ہیں، یہ ساری نسبتیں بعد کی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اب محفل سماع جاری ہے تو میں اس کے حوالے سے چند باتیں گزارش کروں گا. کیونکہ میاں صاحب علیہ رحمت سماع سنتے تھے، ذوق کا اظہار فرماتے تھے، تو بعض لوگ معترض ہوتے ہیں کہ یہ سماع کیا چیز ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس پر فتوے لگائے جاتے ہیں. تو میں قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں
سر کے مطابق سر کے متعلق میں کچھ عرض کروں گا۔ شاید یہ دلیل میرے پاس مولانا مفتی سلیمان صاحب چشتی گولڈوی اور مفتی ظہور اللہ صاحب اور دیگر علماء بھی یہاں بیٹھے ہیں بہت سے، تو اگر ان کے دل میں کوئی اعتراض ہوگا تو میں حاضر ہوں، مجھ سے دوبارہ بات کر لیں، لیکن میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ لقمان علیہ السلام کی وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اپنے صاحبزادے کو۔ آخری جو وصیت ہے وہ یہ تھی، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے بیٹے چال میں نرمی اختیار کرنا۔ چال میں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب چلے تو بہت تیز نہ چلنا، اپنی چال میں اعتدال پیدا کرنا، کیونکہ تیز روی جو ہے وہ وقار انسانیت کے خلاف ہے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو اعتدال میں رکھنا، بہت اونچی آواز نہ کرنا، کسی سے بات کرنا تو دھیمے آواز میں، مناسب آواز میں، جس کی ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو اتنی آواز میں بات کرنا۔ آگے جو ٹکڑا ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا جملہ ہے کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ سب سے مکروہ اور بدترین آواز گدھے کی ہے۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گدھے کی آواز سب سے زیادہ مکروہ ہے۔ اب سوچا جائے کہ جو لوگ اس چیز کے خلاف ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، سر کیا چیز ہے، تو وہ بے سرے میرے مخاطب ہیں جن کو سر کی سمجھ نہیں ہے۔ اگر آپ کی توجہ نہیں ہے نا تو آپ لوگوں کو میں اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ میں یہ باتیں جن کی درگاہ میں آیا ہوں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ باتیں ان کے حوالے سے میں کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بلا کر تو دیکھیں گے، میں آنے کا نہیں ہوں، میں نہیں آتا، اپنی مرضی سے آتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے مکروہ اور بری آواز گدھے کی ہے، مطلب ہے کہ کوئی اچھی آواز بھی کوئی چیز ہے۔ دیکھیں نا، ہر چیز کی جو مذمت کی جائے تو اس کے مقابلے میں تعریفی پہلو بھی ہوتا ہے، تو مطلب ہے کہ جو آواز اچھی ہے اس کا بھی ایک مقام ہے، اور جو اچھی آواز مقام پر ہو اسی کو سر کہتے ہیں۔ ہمارے محدثین اور علماء کرام جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو بہت خوش آواز تھے، حضور کے خاص صحابی ہیں، تو حضور نے فرمایا ایک دن کہ اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام کے مزامیر عطا کیے گئے ہیں، تیرے گلے میں مزمار داؤد فٹ ہیں کہ جب تو بولتا ہے تو انسان کے اندر سکون اور کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ تو حدیثوں میں ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سر کا جو آغاز ہے یہ پیغمبروں سے ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تورات پڑھتے تھے، زبور پڑھتے تھے، تو اس وقت آپ فرماتے تھے، بلکہ اس پر مولانا سلیمان پھلواروی نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے بہت سی دلیلیں پیش کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ارشاد ہوتا تھا کہ اے میرے بندے مجھے فلاں سر سے پکار۔ تو یہ 7 مقام جو ہیں یہ سر کے متعین ہوئے۔ حکیم فیسا غورس جو تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ مسئلہ فیسا غورس مشہور ہے، اہل علم جانتے ہیں جو پڑھے ہوئے ہیں۔ تو فیسا غورس جو تھا وہ ان کا شاگرد تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو ہوا پر اڑتے ہوئے پرندے گر جاتے تھے اور چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا۔ یہ ان کی آواز تھی۔ اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو حسن ظاہری عطا فرمایا تھا، حسن جسم عطا فرمایا تھا، اور
جناب داؤد علیہ السلام کو گلے کا معجزہ عطا فرمایا۔ تو گلے کی جو سر ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ اقرؤ القرآن بلحون العرب، عرب کے لہجے میں قرآن پڑھو، لہن میں۔